بخشے جانے کا مقصد کیا ہے. تو دونوں آیات آپ سامنے رکھیے گا. اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت کو یوحنا 14ویں باب کی 26ویں اور 27ویں آیت. میں حوالے یہاں پر پڑھیں گے نہیں کیونکہ آپ سب گزشتہ 3 دنوں سے ہم یہ ساری چیزوں کو سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. یہاں پر پاک روح کے تعلق سے ہم پہلے 3 دن سیکھ چکے ہیں اور آج ہم اس کے بخشے جانے کے مقصد کو جانیں گے. ٹھیک ہے نا. جس طرح اعمال پہلے باب میں کہ روح القدس نازل ہوگا تاکہ ہمیں وہ کیا کرے, قوت پائے, قوت بخشے گا اور ہم زمین کی انتہا تک اس کے گواہ ٹھہریں گے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یوحنا کی معرفت ہم نے یہ دیکھا کہ وہ مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور یاد دلائے گا. اب یہاں پر جو آج کے سوال میں ہے نا بخشے جانے کا مقصد ہے, تو بخشا جانا کیا ہے؟ بخشنا, بخشش جسے ہم انگلش میں گفٹ بھی کہتے ہیں, یعنی وہ چیز یا عمل جو کسی پر ترس کھا کر دیا جائے گو کہ وہ اس کا اہل نہ بھی ہو, یا پھر محبت کے اظہار کے طور پر اسے دے دیا جاتا ہے. جس طرح مقدس پولس رسول کا خط کرنتھس کے نام 9 باب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے. یہاں پر جو چیز بخشی جاتی ہے نا تو یہ اس کا فضل اور خدا کی شفقت کے مطابق, اس کی اس محبت کے مطابق ہے. جس طرح عدن میں ہوا اس نے اپنی شفقت دکھائی اور ان کو زندگی بخش دی گئی تھی. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر وعدہ کیا گیا تھا, بخشا گیا, اور پھر جب ہم مقدس یسایہ نبی کی معرفت بھی دیکھتے ہیں کیا کہ تمہیں ایک بیٹا بخشا گیا. وہ گناہ کی وجہ سے جو دوری پیدا ہو گئی تھی تو خدا نے ایک بیٹا بخش دیا تھا, اور اسی بیٹے نے جو بخشا گیا ہماری نجات کا, اس کے بخشے جانے کا مقصد تھا بنی نوع انسان کو اس منوشی گناہ سے نجات دلائے, اور اس نے اس مقصد کو پورا کیا. اور وہی بیٹا جب اپنے اس کام کو, اس مقصد کو پورا کر دیتا ہے, شاید کسی کا مائک پلیز مائکس کو جا چکے, آواز ڈبل ہو جاتی ہے. تو جب وہ اپنے اس مقصد کو پورا کر دے جو بیٹا بخشا گیا تھا, وہ جانے کے بعد جب دوسری بات کیا کر جاتا ہے کہ روح القدس, کیونکہ انسان کمزوری کی حالت میں تھا, گناہ کا کفارہ تو دے دیا گیا لیکن اس کے باوجود اس روئے زمین پر انسان جو ہے نا وہ کمزوری کی حالت میں ہے. تو جو مقصد ہے نا سمجھ میں, جب اسے پرپس کہتے ہیں تو بائبل کی تعلیم کے مطابق یہ کوئی خود دریافت شدہ جو ہے نا یہ خواہش نہیں ہے, بلکہ ایک الہی حکم جو نہ رکنے والا منصوبہ ہے, جس سے خود خدا نے ڈیزائن کیا ہے انسان کے لیے. حتمی بائبل کا جو مقصد ہے نا وہ ہے خدا کی تمجید کرنا, جس ہم یسایہ 43 باب کی اس کی 21ویں آیت میں دیکھتے ہیں, اور میں نے ان کو بنایا تاکہ میری حمد کرے. اب وہ عمل نہ کیا گیا, نافرمانی کی گئی اور خدا کی حضوری سے دور ہو گئے, اپنے مقصد میں وہ ناکام ہو گئے. اب یہاں پر پھر یرمیہ 29 باب کو جب آپ دیکھیں گے تو وہاں خدا کے ساتھ بہترین تعلق کو بنانے کے لیے کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. یعنی انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے. اس کے زندگی کا مقصد یہی ہے, کیونکہ جیسا میں نے شروع میں کہا انسان کس طور پر بنایا گیا, زمین کی مٹی سے. جب اس کے اندر خدا کا روح, خدا کا دم, خدا کا سانس ڈالا گیا تو وہ جیتی جان ہوا. اور اسی لیے مقدس یعقوب ہمیں یہ سکھاتا ہے 4 باب کی 8ویں آیت میں, کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. اور پھر تیسری بات محبت, خدا نے اس محبت کی وجہ انسان کو جیتا توڑ
اس کا مقصد ہوگا کہ انسان کو نجات دے. اور پھر انسان کے جو بنائے جانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ اپنے خالق سے کیا کرے, محبت کرے. استثنا چھٹے باب میں اس کی 5ویں آیت میں کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور پھر اسی بات کو مقدس کلام میں متی کی معرفت جب لکھا گیا, جب فقیر اور فریسی مسیح یسوع سے سوال پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے, تو مسیح یسوع بھی اسی بات کو دہراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں, وہ دونوں حکم ان کے سامنے رکھتے ہیں. پہلا یہ کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ, اور اپنے ہمسایہ سے یعنی اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. تو مسیح علم الہیات کے مطابق روح القدس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہوہ پاک خدا کی عملی موجودگی کے طور پر کام کرنا, ایمانداروں کو با اختیار بنانا. اعمال 2 باب جب ہم 14ویں آیت کو دیکھتے ہیں, 14ویں آیت سے آگے, جب پاک روح کا نزول ہوا, کمزوری کی حالت میں تھی, تو پاک روح کے بخشے جانے کا جو اہم ترین کام تھا وہ تھا با اختیار بنانا. اس کی مثال ہمیں مقدس پطرس کی زندگی میں ملتی ہے. 3 سال تک اپنے آقا استاد ربی کے ساتھ رہا, تعلیم پاتا رہا, لیکن اس کے باوجود انسانی جو جبلت اس کی جو کمزوری تھی وہ آڑے گی. جب وقت آیا تھا ساتھ نبھانے کا, اس کے ساتھ رکے رہنے کا, وہاں پر انسانی کمزوری اس پر حاوی ہو جاتی ہے اور وہ 3 بار اپنے استاد کا انکار کر دیتا ہے. اور پھر اختیار جب ملتا ہے, جب خداوند نے انہیں کیا کہا تھا کہ ٹھہرے رہو اسی شہر میں, ٹھہرے رہو کہ جب تک تمہیں قوت نہ مل جائے, تمہیں تمہارا دوسرا جو مددگار ہے جو میں بھیجے گا وہ تمہیں نہ مل جائے, اور وہی تمہیں سکھائے گا اور تمہیں یاد دلائے گا میری وہ ساری تعلیم جو میں تمہیں دے چکا ہوں. وہ تعلیم تمہیں یاد دلائے گا کہ تمہارا اس روئے زمین پر زندگی کا مقصد کیا ہے, اور پھر بااختیار بڑھے. ہم سب دیکھتے ہیں کہ عید پنتیکوس کے دن خداوند نے کہا تاکہ رکے رہو, اور وہ رکے ہوئے تھے. وہ 120 لوگوں کی جماعت اسی عید کو منانے کے لیے وہ رکے ہوئے تھے. اور یہ عید جسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہفتوں کی عید, پہلے پھلوں کی عید تھی, اور یہ فسح کے 50ویں دن منائی جاتی تھی. اور ہم بھی جب عہد جدید میں عید فسح یعنی عید قیامت المسیح کے 50ویں دن کے بعد ہم اس عید کو مناتے, اور یہ شاگرد بھی عید فسح کے بعد اس عید کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. اور جس مددگار کا وعدہ خداوند نے ان سے کے ساتھ کیا تھا, اور اس روز پاک روح کا نزول ہوتا ہے, اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے, آگ سی پھٹی ہوئی زبانیں آ کر ان پر ٹھہر جاتی ہیں اور وہ غیر زبانیں بولنے لگ جاتے ہیں. یہ ایک نشانی ہے ان کی اختیار پا لینے کی. اور وہی پطرس جو 3 بار انکار کر دیتا ہے, جب قوت ملتی ہے تو اختیار کے ساتھ کلام کرتا ہے. یونان میں لکھا نا کہ روح القدس کیا ہوگا, وہ تمہیں سکھائے گا اور تعلیم دے گا, اور تم میرے گواہ ٹھہرو گے. پھر وہی پطرس جب کلام کرتا ہے تو اسی روز 3000 کے قریب آدمی کیا ہوتے ہیں, ان میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی یاد دلا دیتا ہے کہ تم لوگوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اور مسیح یسوع جو اس بیٹا جو تمہیں بخشا گیا تھا اس کا آنے کا مقصد کیا تھا, اور اس نے تمہارے لیے کفارہ دیا ہے. اور جب اس کلام کو ان کے سامنے بیان کرتا ہے تو اسی روز پھر وہ 3000 کے قریب لوگ ان میں شامل ہو جاتے ہیں, یعنی مسیح یسوع کو قبول کر لیتے ہیں. پھر جب ہم 4 باب کی 1 سے 13 آیت کو دیکھتے ہیں, پھر جب پطرس اور یوحنا کلام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کلام سے بھی 5000 کے قریب لوگ ایمان لاتے ہیں. کیونکہ جب ہیکل کا جو سردار کاہن اور صدوقی جب دشمنی پر اتر آتے ہیں اور ان کو حوالات میں بند کر دیتے ہیں, تو لکھا ہے تو پطرس روح القدس سے معمور ہو گیا. روح القدس کا مقصد کیا تھا کہ ان کو با اختیار بنائے, اور اسی اختیار کے ساتھ جب وہ کلام کر رہے تھے تو لوگ خدا کی
कुर्बत में आ रहे थे। वो जो भटके हुए थे, जो मसलूबियत के वक्त तानाजानी कर रहे थे, मसीह यीशु को कोस रहे थे, जब वो सच्चाइयां रूह कुदस ने उनको याद दिलाई कि उसके आने का मकसद क्या था, और वो अपने इस मकसद को पूरा करके गया। और जब रूह कुदस भेजा गया, जो कुव्वत पतरस और यूहन्ना को मिली, और जब फरीसी और सदूकी और सरदार काहिन जब देखते ना, चौथे बाब में लिखा कि जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी तो ताज्जुब किया, और फिर सदरे अदालत उनके खिलाफ भी कुछ ना कर सके। तो ये है पाकरू के भेजे जाने का मकसद, यानी वो उनको बाइख्तियार बना देता है, और वो इख्तियार के साथ फिर कलाम करते थे। जिस तरह उनका रहनुमा, जिस तरह मसीह यीशु उनका आका इख्तियार के साथ बात करता था, बीमारियां भाग जाती थी। जो इख्तियार इस्तेमाल करता, हवा और पानी पर उसका इख्तियार था। यही इख्तियार फिर उसने अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को दिया, ताकि वो इस इख्तियार के साथ जब कलाम करें और लोगों को याद दिलाएं कि मेरे आने का मकसद क्या है, तो फिर वो उसकी कुर्बत में आ जाते हैं। फिर दूसरा जो पाकरू का मकसद है वह है रहनुमाई करना, मशीर के तौर पर है, काउंसलिंग करता है। जो ना 14वें बाब के अगर आप 26 रात को देखें तो क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, आने का मकसद क्या है, सिखाएगा, याद दिलाएगा। सिखाने की जिम्मेदारी भी पाकरू की है। और लिखा ना, जब वो तुम्हें पकड़वाएंगे तो तुम फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहेंगे, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बता दिया जाएगा। मत्ती 10वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत, फिर लूका 10वें बाब की 12वीं आयत में, क्योंकि रूह कुदस उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा जिस तरह याद करें। अहद जदीद में हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना उसी सिखाए हुए के मुताबिक जो इख्तियार रूह कुदस ने उनको दिया, उसी इख्तियार के सबब से उन्होंने कलाम किया और लोग खुदा की कुर्बत में आ गए। ये इख्तियार पहले भी जब जिस तरह रूह कुदस मूसा के साथ था, उस वक्त भी रूह कुदस काम कर रहा था। जिस तरह वो जब वो अपना बहाना तराशता है, खुदा से कहता, जब खुदावंद उसे कहता ना कि तू जाना फिरौन के पास, वो कहता कि मैं तो कुंद जुबान हूं, मैं सही तरह से बोल नहीं पाता, मैं किस तरह से तेरी आगे उससे बात करूंगा। तो खुदावंद उससे कहता है कि वो तुझे तू अब क्या कर, जाखरूज अगर आप 4वें बाप का मुताबिक है तो रूह कुदस जो है ना, वो सदा भी है, बोलना भी सिखाता है। जिस तरह मूसा को फिरौन के सामने बोलना सिखाया, अगर आप खरूज 4थे बाप का मुताला करेंगे उसकी बात भी आती है, तो खुदा का कलाम क्या सिखाता है कि सो तू जा, मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूं और तुझे सिखाता रहूंगा और तालीम और रहनुमाई कर। यानी पाखरू क्या करता है, रहनुमाई करता है, खुदा की सच्चाई को जाहिर करता है और उसकी तालीमात को समझने में हमारी मदद करता है। जिस तरह अतीक में मददगार हुआ, मूसा को सिखाया कि क्या बोलना है, इसी तरह आज भी खुदा का पाकरू जब नाजिल हुआ है तो उसका मकसद है कि वो हमारी रहनुमाई करे, क्योंकि वो मुशीर भी है और वकील भी है। वो हमें सिखाता है कि हमें किस तौर पर बोलना है। और फिर पाकरू के भेजे जाने का एक और जो अहम मकसद है वह रूहानी नशोनुमा करना। पाकरू जाती किरदार की खसूसियात हमारे अंदर पैदा करता है, जैसे कि रूह के फल। अगर आप गलतियों 5वें बाब में देखेंगे तो वहां पर रूह के फलों का जिक्र किया गया, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी, इल्म। तो पाक रूह का जो मकसद है ना, वो हमारे अंदर रूहानी तब्दीलियां लेकर आना, नशोनुमा करना। अगर हम खुदा की कुर्बत में आते हैं, उसके नजदीक जाते हैं, तो फिर जब पाकरू हमें मिल जाता है ना, तो ये तमाम के तमाम फल जो है ना, ये हमारी जिंदगियों में आ जाते हैं। वो बात जो खुदावंद ने कही, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से खुदा से मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। जब पाकरू जिसका मकसद हमारे अंदर मोहब्बत पैदा करना है, हमारी रूहानी नशोनुमा करनी है, जब हम
وہ پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پھر ہم میں محبت بھی ظاہر ہو جاتی ہے. ضرور ہے کہ ہم اب پاک روح کے اس مقصد کو جانیں کیونکہ وہ ہمارے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے. روحانی نشو و نما تو پیدا کرتا ہے اور پھر پاک روح کا ایک اور اہم جو مقصد ہے وہ ہے تبدیل کرنا, ٹرانسفارم. روح القدس گناہ کو بے نقاب کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور انسان کو توبہ کی طرف مائل کرتا اور ایمان میں قائم کرنا. یہ روح القدس کا کام ہے, ٹرانسفارم کرنا, تبدیل کرنا. گناہ کو بے نقاب کر دیتا, انسان کو توبہ کی طرف مائل کرتا اور ایمانداروں کی مسلسل تقدیس کر کے ان کے کردار کو بدل کر خدا کی فطرت کی عکاسی کرتا ہے. اور پھر ہمارے اندر اپنی وہ ظاہر ہوتے ہیں. اور اس کی بڑی خوبصورت مثال ہمیں نظر آتی ہے مقدس پالوس کی, جو کہ ساؤل کے نام سے جانا تھا, شرع کا عالم. جن لوگوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا, اس کی پیروی کرنے لگے, وہ ان کو ستایا کرتا تھا, حالانکہ وہ خود شریعت کا عالم. اس کا تذکرہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اعمال 9 باب کو آپ دے سکتے ہیں. تو تبدیلی کا عمل جو ہے نا, یہ روح القدس کا مقصد ہے. وہ تبدیل کرتا ہے. کلیسیا کو ستانے والا دمشق کی راہ پر جا رہا تھا پروانہ ہاتھ میں, تاکہ مسیحوں کو تنگ کرے, ان کو جیلوں میں ڈالے. تو پھر تاکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے جو گرد کیا ہوا, اس کے ارد گرد کیا ہوا, ایک نور چمکا, اس کے گرد نور چمکا. اور وہ گرد جب وہ اٹھتا ہے, آنکھیں کھولتا ہے, اسے کچھ نظر نہیں آتا, یعنی نابینا, اندھا ہو جاتا ہے. اور پھر سوال کرتا, اور پھر اسے آواز آتی ہے کہ تو کیا کر, حننیہ کے پاس ہے. جب آپ 9 باب کو مطالعہ کریں گے تو وہاں پر آپ کو پولس رسول کی پوری کہانی نظر آئے گی. تو پھر پاک روح کا کام تبدیل کرنا ہے. پاک روح ادھر ساؤل سے ہم کلام ہوا اس کو تبدیل کرنے کے لیے, اور دوسری طرف وہی پاک روح حننیہ کے ساتھ بھی موجود, اس سے پہلے سے آگاہ کر رہا ہے تیرے پاس ساؤل آنے کا, تو نے کیا کرنا, اس کے پاس جانا ہے, اس کے لیے دعا کرنی ہے, تاکہ حالانکہ حننیہ خدا سے استفسار بھی کرتا ہے کہ وہ تو کلیسیا کو ستانے والا ہے, لیکن جب وہ خدا کے حکم کے مطابق اس کی طرف جاتا ہے, جب وہ اس کے قربت میں جاتا ہے, تو پھر تبدیلی عمل میں آ جاتی ہے, تبدیلی آتی ہے. اور تاکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ کیا ہو گیا, بینا ہو گیا, جب روح القدس نے اس کو کیا کیا, چھوا. اور جب حننیہ اسے کہتا ہے کہ خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ پر جسے تو آیا ظاہر ہوا, اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور تو روح القدس سے بھر جائے. میرے عزیزو, جب حننیہ خدا کے پاک روح کی ہدایت سے اس کے پاس آتا ہے تو تبدیلی کا عمل ہوتا ہے, اور وہ بھی روح القدس سے بھر جاتا ہے اور پھر تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر وہی ساؤل جو کلیسیا کو ستانے والا تھا, جب تبدیل ہو جاتا ہے, تبدیلی کا عمل اس کی زندگی میں آتا ہے اور روح القدس سے بھر جاتا ہے, وہ مسیح یسوع کا گواہ ٹھہرتا ہے, گواہی بن جاتا ہے. پھر وہ جا کر پوری دنیا میں جا کر اسی کے کلام کی منادی کرتا ہے. جیسا شروع میں ہم نے دیکھا یوحنا 14 باب کی جگہ رکھے گا کہ روح القدس کا کیا کام ہے, وہ سکھائے گا, یاد دلائے گا. عالم تو وہ پہلے ہی تھا, شرع کی ساری کتب کو جانتا تھا, سارے علوم کو جانتا تھا, لیکن جب روح القدس اس کی زندگی میں آیا تو جو کچھ اس نے سکھایا پھر وہ اس کے مطابق جب اس نے عمل کیا تو وہ کلیسیا کو جو ستانے والا تھا, تبدیلی جب اس کے اندر آئی تو پھر وہ کیا ہو گیا, مسیح یسوع کا گواہ بن گیا, ایمان میں دوسروں کو قائم کرنے والا ستون بن گیا. باطنی پھل جو تھے اس کے اندر روح کے وہ سارے پھل, محبت والی, اطمینان اور خوشی بھی اس کے اندر بڑھتی گئی. اور پھر جو
اہم تبدیلی کا جو عمل ہے نا روح القدس کا، وہ ہے کلیسیائی خدمت کے لیے تیار کرنا. بااختیار تو بنا دیتا ہے، تیار کرتا ہے کلیسیائی خدمت کے لیے. جس سے دوسرا تموتھیوس اس کے پہلے باب کے اگر آپ 7ویں آیت کو دیکھیں گے، بلکہ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی. جب ڈر اور خوف جب کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے، جس طرح پترس کے ساتھ تھا، جب کمزوری کی حالت میں تھا تو یسوع کا انکار کر دیتا ہے. پھر جب روح القدس جس کا مقصد یہی تھا کہ وہ با اختیار بنائے، قوت دے، طاقتور بنا دے، جب وہ کہتا ہے بلکہ اب کیا ہے، قدرت اور محبت اور تربیت کی روح، یعنی اس کا روح القدس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، با اختیار بنا دیتا ہے، خدمت کے لیے تیار کر دیتا ہے. تو روح القدس دنیا میں کلیسیائی کام اور اس کے مقصد کو پورا کرنے میں مددگار ہوتا ہے، اور یہی مددگار کا کام ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی الہی قوت اور روحانی جو تحائف جیسے حکمت اور شفا اور قیادت کی جو ذمہ داری روح القدس کی تھا، جو اس کا مقصد تھا، وہ مددگار کے طور پر، ایک مشیر کے طور پر وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور عطا کرتا ہے، اور روح القدس اس پر مہر کر دیتا ہے کہ جو کچھ خداوند نے وعدہ کیا تھا میں نے تمہیں دے دیا. میرے آنے کا جو مقصد تھا کہ تمہیں با اختیار بناؤں، تمہیں میں شفا کی قدرت دے دوں، میں وہ حکمت دے دوں تاکہ تمہیں سکھا دوں کہ تم نے کلام کس طور پر کرنا ہے، تمہیں قیادت کس طور پر کرنی ہے کلیسیا کی، ان بھیڑوں کی غلہ بانی کس طرح سے کرنی ہے، کس طرح سے ان بھیڑوں کے لیے تم نے خوراک مہیا کرنی ہے. یہ اختیار بھی وہ دے دیتا ہے، سکھا بھی دیتا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ روح القدس کے آنے کا مقصد تھا. اور انہیں خدا کی ملکیت قرار دیتا ہے اور خدا کے خاندان میں اس ابدی نجات میں شامل کر دیتا ہے، اور وہ ہمیں یقین دہانی کرا دیتا ہے کہ جب تم کمزوری کی حالت میں تھے اب تم تبدیل ہو گئے ہو، اور میں جب تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں. اب تم نے کیا پایا، قوت پا لیا، اختیار تمہارے پاس آ گیا. تو رومیو 8 باب اور 16 آیت میں لکھا کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، یعنی ہم اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں، ہمارا تعلق اس کے ساتھ بحال ہو گیا. وہ روح جب انسان کو بنایا گیا تو جو روح خدا نے اس کے اندر ڈالی، اور پھر جب اس روح میں کمزوری کی وجہ سے گناہ سرزد ہوا تو پھر وہ خدا سے دور ہو گیا. پھر خدا نے پاک روح کو بھیجا تاکہ اس کمزوری پر وہ قابض ہو جائے، فتح پا لے، اور وہ ہماری شفاعت کرتا ہے. پاک روح کمزوری میں ہمارا مددگار ہے، اور وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. اور پھر جو ایک اور اہم ترین کام ہے روح القدس کے بخشے جانے کا، وہ ہے گواہی. جس طرح ہم نے شروع میں دیکھا اعمال پہلے باب میں کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا ہوگے، قوت پاؤ گے، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. روح القدس کے بخشے جانے کا جو ایک اور اہم اور مقصد ہے وہ ہے گواہی. اور جب ہم یوحنا 15ویں باب کو دیکھتے ہیں اور اس کی 15ویں باب کی 26ویں اور جب ہم اس کی 26ویں اور 27ویں آیت کو دیکھتے ہیں کہ لیکن جب ہم مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، جو روح ہے جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوگا، میری گواہی ہوگی. میرے عزیزو، روح القدس کے بھیجے جانے کا جو اہم مقصد ہے وہ ہے گواہی، اور تم بھی کیا ہو، گواہ ہو. اور مقدس یسایہ نبی بھی اسی کی بابت بتاتا ہے، اس کے 43ویں باب کی 10ویں آیت کو جب آپ پڑھیں گے وہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور یہ سمجھو کہ میں وہی ہوں جو مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا. یعنی خدائے واحد جو خالق ہے، جو مالک ہے، جسے بنی نوع انسان کو بنایا، ہم اس کو جانیں، اس کو پہچانے،
کہ وہی خدا ہے جو ہمارے اندر اپنا روح رکھتا, اپنی سانس رکھتا تاکہ ہم زندگی کی سانس لے سکیں, اور ہم اسی خدا کے گواہ ہیں. اور یہاں پر جو بات اسرائیل کے لیے لکھی گئی ہے, یہ اسرائیل خدا واحد کا گواہ ہے. عہد عتیق میں اسرائیل توحید خدا واحد کا گواہ تھا, اور آج میں اور آپ بھی اس کے گواہ ہیں. جو کچھ ہم نے بائبل مقدس میں پڑھا, جو کچھ ہمیں پاک روح نے سکھایا کہ گناہ کی حالت میں ہم کمزور تھے, روح القدس نے ہمیں با اختیار بنایا, گناہ نے ہمیں خدا سے دور کر دیا, اور اس نے ہمیں سکھایا کہ جو بھٹکی ہوئی بھیڑیں ہیں ہمیں کس طرح سے ان تک خدا کے اس الہام کو, اس کلام کو پہنچانا ہے. ہم اس کے گواہ ہیں کہ جو بخشا گیا, جو بیٹا ہمیں بخشا گیا, جس کے آنے کا مقصد ہے کہ ہمیں گناہ سے نجات دلائے, اس نے اس کام کو پورا کر دیا. اور پھر بھی کچھ لوگ جو دور تھے اس سے, ان کے لیے خدا نے ہمیں گواہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس کے گواہ ٹھہرے. کہنا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا ہوگے, میرے گواہ ہوگے. روح القدس کی اہمیت بڑی وارننگ ہے, یہ انتباہ ہے. جس طرح مقدس مرکز کی انجیل میں اس کے 3 باب کی جب 28 اور 29 آیت کو دیکھتا ہے نا, تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے سب گناہ, جو جتنا کفر وہ بکتے ہیں, معاف کر دیا جائے گا, لیکن جو کوئی روح القدس کے حق میں کفر بکے گا وہ ابد تک معافی نہ پائے گا. میرے عزیزو, روح القدس خود خدا ہے, اور وہ آیا جس طرح پہلے جب گناہ ہوا, وہ آیا بیٹے کی صورت میں, ہمارے گناہوں کو معاف کیا, کفارہ دیا, کیونکہ خون بہائے بغیر معافی نہیں تھی, تو اس نے خود اپنا خون بہایا تاکہ ہم نجات پائیں. اور پھر ابلیس جو اس جہان کا بادشاہ ہے, اب بھی ورگلا رہا ہے, لوگوں کو خدا کی الوہیت سے دور کر رہا ہے, خدا کے کلام کو مینیپولیٹ کرتا ہے. تو روح القدس بھیجے جانے کا, بخشے جانے کا اہم ترین جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں. وہ ہمیں سکھائے گا, اس نے ہمیں سکھایا. جب ہمیں سکھاتا ہے, یاد دلاتا ہے, تو پھر ہمیں اس کلام کو دوسروں تک پہنچانا ہے, کیونکہ ہم اس کے گواہ ہیں. تو روح القدس اس کے بخشے جانے کا جو مقصد ہے نا, اگر ہم زندہ ہیں پھر ہمیں اس مقصد کو پورا کرنا ہے. ہمیں اپنی اس زندگی سے اس کے کلام کی گواہی دینی ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا, اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا, اور آج وہی پاک روح میرے اور آپ کے اندر ہے. لیکن اگر ہم اس کے مقصد کو اب تک نہیں جان پائے تو ضرور ہے کہ ہم جانیں کہ وہ تبدیل کرتا ہے, وہ روحانی نشو نما کرتا ہے, وہ ہمارے اندر قوت پیدا کرتا ہے, ہمیں با اختیار بناتا ہے, اور بیماریوں پر بھی ہمیں با اختیار بنا دیتا ہے. اور آج اس لیے جب بھی خداوند کے خادمین جنہیں یہ روحانی نعمتیں ملتی ہیں, کہ پاک روح ہے جو روحانی نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے, قیادت کی نعمت, عیسائی سنبھالنے کی, اس کی قیادت کی نعمت, یہ خداوند کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح ان بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی بھی رہنمائی کرنی ہے, اور ابلیس کے ان ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانا ہے, ابلیس کو اپنے پیروں تلے کچلنے کا اختیار بھی ہمیں پاک روح عطا کر دیتا ہے. میرے جو آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ اگر خداوند نے ہمیں زندگی کی سانسیں عطا کی ہیں, خداوند کا پاک روح ہماری زندگیوں میں ہے, تو ہمیں ویسا ہی مزاج رکھنا ہے جیسا کہ مسیح یسوع کا تھا. وہ بخشا, اگر پاک روح ہمیں بخشا گیا ہے, ہمیں انعام کے طور پر اگر وہ ہمیں مل گیا ہے, تو میرے عزیزو ہمیں اس رشتے کو پہچاننا ہے, کیونکہ روح القدس خود خدا ہے, اور انسان کا خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے, کیونکہ اس مٹی کے اندر جب خدا کا روح آتا ہے تو وہ جیتی جان ہوتا ہے. تو میرے عزیزو روح القدس کے جو بخشے جانے کا مقصد ہے, ہمیں اس کو پورا کرنا ہے. اپنے
कलाम को तब्दील करना है। जब तब्दील हो जाएंगे तो फिर इख्तियार पाएंगे, जब इख्तियार पाएंगे तो फिर हम उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उसके गवाह ठहरेंगे और दलील के साथ उसके कलाम की मुनादी को करेंगे। बेशक खुदा का कलाम यही हमें सिखाता है कि हमने उसकी तैयारी करनी है, और ये हमें कहना कि वो सिखाएगा। रूह कुदस की सिखाने की जिम्मेदारी है, वो हमारा टीचर है। उसके आने का मकसद भी यही था, वो हमें सिखाए। वो हमें सिखाता है कि मसीह की मानद मोहब्बत से चलना है। वो हमें सिखाता है कि उसी तरह चले जिस तरह मसीह खुदा बाप के साथ, और फिर उसी जैसा मिजाज भी हमने रखना है। क्यों दूसरे बाब में क्या लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था। तो रूह कुदस के आने का जो मकसद है, पक्षे जाने का मकसद है, वो है हमारी रहनुमाई करता है, हमें सिखाता है। उसकी जिम्मेदारी है सिखाने की, और हमें सिखा रहा है कि नौजाद बच्चों की मानद हमें खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहना है। और फिर वो सिखाता है कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसी के लायक चाल चलो। और फिर जो उसके आने का जो मकसद था क्या था कि हम उसके गवाह ठहरे। जिस मसीह कहता ना, वो कहता है कि मैंने कहा कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, जाहिर को नहीं बल्कि बातन को तब्दील करो, एक दूसरे से मोहब्बत रखें। जब हम इन सारी बातों पर अमल करते हैं तो फिर रूह कुदस के बख्शे जाने का जो मकसद है ना वो पूरा होता है। और अगर नहीं तो फिर मेरे जीरो सब जानते हैं कि रोजे अदालत करीब है। मसीह यीशु जो ये वादा कर गया ना, मैं तुम्हारे दूसरा मददगार भेजूंगा, उसने भेजा। जो मकसद उसकी जिम्मेदारी थी उसने उसको पूरा किया। लेकिन अगर फिर भी हम उसके कुर्ब से दूर हैं तो फिर वक्त है जाने के खुदा के कलाम में लिखी आवाज कहता है कि जो कुछ तेरा दिल चाहता कर, अपनी आंखों की मंजूरी में चल। मकसद क्या है? आसमान की बादशाही। हमारा मकसद क्या है कि आसमान की उस बादशाही में दाखिल हो। उस बादशाही में दाखिल होने के लिए जरूर है कि जो जिम्मेदारियां पाकरू ने हमारे जिम्मे लगाई हैं, जो उसके आने का मकसद था, अगर हम उस मकसद को पूरा करते हैं तो फिर हम उसके, हमारा जो चाल चलन है उसके मुताबिक है, जिस बुलावे से हम बुलाए गए हैं। तो फिर अगर ये करते हैं तो फिर हम उसकी बादशाहत के वारिस ठहरते हैं, हम उसके फर्जंद ठहरते हैं। तो काश खुदावंद मुझे और आपको ये तौफीक दे, जो मकसद पाकरू का था उसने पूरा किया। अब जो मकसद उसने हमारी जिंदगियों में हमारे जिम्मे लगा दिया है कि हम अपनी तैयारी करें। मतलब कि वक्त नजदीक है, तैयारी करो, अपनी कमरे कस लो। अबलीस 400 फैला हुआ, पाकरू ने आपको इख्तियार दे दिया, पा इख्तियार बना दिया। अब आप गवाह हैं। उसके आने का मकसद था कि आप उसके गवाह हो। जरूर है हम उसकी गवाही दे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। जी आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर साहब बहुत ही गहराई में जाके आपने सारी बातों को बताया। आए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। हम वेलकम करते हैं चैनल 373 को भी। अब इसी तरह हम दुआ के लिए बोलेंगे पास्टर लतीफ साहब को कि वो कलाम के लिए दुआ करें, और बकाया जितनी भी दरख्वास्तें हैं वीजे के लिए, बीमारों के लिए, वो पास्टर गोस्पल टीचर साहब करेंगे, और बरकत के कलमात पास्टर लियाकत साहब देंगे, और दुआए रब्बानी दानिश भाई अदा करेंगे।